بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ میں ایک بہترین اور پیاری سی خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کافی دنوں سے پاکستان میں ایک بھونچال سی کیفیت تھی، اور پاکستان میں ایک افراتفری اور ایک عجیب سی کیفیت تھی، جس کو امن کا نام تو نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال ملک امن کے دہانے پہ نہیں تھا، اور پاکستان افواج پاکستان کے اندر بھی ایک عجیب کیفیت تھی، حکومت کے اندر اور عوام کے اندر، اور خاص کر عالم اسلام کے اندر اور مسلمان کے اندر، کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کے معاملے پر ایک احتجاج ہوا، پھر احتجاج ہوا، پھر احتجاج ہوا۔ یہ چلتا چلتا سلسلہ جو ہے پورے پاکستان کیا پورے عالم اسلام میں ایک تشویشناک صورتحال اختیار کر گیا۔ پھر علماء کی گرفتاریاں، علماء کی پکڑ دکڑ، پھر آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کو اور پاکستانی عوام کو، بلکہ مسلمانوں کو، بلکہ ان لوگوں کو جو پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اپنے جانے دینے کے لیے قربان ہوتے ہیں، ہر وقت تیار ہوتے ہیں، ان کو فوج کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام صورتحال سے نکال کر ہمیں ایک بار پھر امن کی طرف لا کھڑا کر دیا ہے، اور الحمدللہ اب تحریک لبیک پاکستان کے جو عام رکن ہیں اور ممبر ہیں اور لیڈر ہیں اور ان کے کارکن ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے حکومت پاکستان نے اپنا بہتری کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہوئے ان کو رہا کیا، اور خاص کر علامہ سعد رضوی، جو کہ علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے ہیں، ان کو بھی رہا کر دیا، اور یہ امن کی طرف ایک قدم ہے۔ ہم اس پر حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور خاص کر ہم تحریک لبیک کی اس کوشش اور کاوش کو سراہتے ہیں، جس پر انہوں نے ڈٹے رہے، اور ناموس رسالت کے لیے انہوں نے جانوں کی قربانی دے کر اور اپنے مطلب کو اور اپنے موقف کو منوایا۔ اور باقی ایک سے وہ مطالبہ رہ گیا ہے، وہ ہے سفیر کے متعلق بحث کا، جو کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ ان دونوں لوگوں کے درمیان، یعنی تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور جو معاملات طے ہوئے، اس میں کوئی بھی نہیں بتا رہا تھا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ تمام مطالبات میں نے پہلے بتا دیے تھے، اور میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آدھے مطالبات وزیر آباد میں مانے جائیں گے، اس کے بعد یہی دھرنا، یہی احتجاج دوبارہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جائے گا، اور اس کے بعد وہ بقیہ جو ہے وہ بھی مان لی جائے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ دیکھیں گے، بہت جلد آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح آخری مطالبہ اور عام مطالبہ بھی مان لیا جائے گا۔ اور جو میڈیا کے لوگ جس انداز میں اس کو کہہ رہے تھے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب پیچھے ہٹ گئے، تو اس سے آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ علامہ سعد حسین رضوی، بلکہ صرف علامہ سعد رضوی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ عالم اسلام کا معاملہ تھا۔ تو اس سے پیچھے ہٹنا صرف یہ معاملہ آسان نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے انہوں نے اتنی جانیں قربان کی، 40 کے قریب انہوں نے جانیں دی۔ تو اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ آپ کو جلد اس کے بارے میں متعلق خبر ملے گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ امید ہے کہ آج کی میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔